अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ऐसे ही मदरसे की बात करने वाला हूँ जो जहाँ पे जो इल्म दिया जाता है वह दुनियावी भी और दीनी इल्म भी दिया जाता है। जैसे इंग्लिश, उर्दू, अरबी, हिंदी और यहाँ तक कि वहाँ पे मराठी लोग में चलता है। जगह का नाम है राजापुर और महाराष्ट्र में पड़ता है, ये रत्नागिरी के आसपास। तो ये मदरसा है और यहाँ पे अच्छी तालीम दी जाती है और हमने खुद वहाँ पे विज़िट किया है और वीडियो बनाया है। आप सभी को मैं दिखाऊंगा वीडियो, और यहाँ पे किस तरह रूल्स है और किस तरह रेगुलेशन है, चलना पड़ता है, डिसिप्लिन है और प्रोफेशनल ज़िंदगी किस तरह गुजारा जाता है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती है। और एक अच्छा एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो उसे पढ़ाया जाता है मुकम्मल तौर पे। और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, उर्दू का भी, अरबिक का भी, ये सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए मदरसे का दीवार है और इस पे लिखी गई है इंग्लिश में तिरमिजी शरीफ और हदीस शरीफ लिखी गई है। और यहाँ पे एक हिंदी कविता लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दोस्त के ताल्लुक़ से। तो ये बाहर का हिस्सा है और ये सब सारी बातें लिखा गया है यहाँ पे। और इसके अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए टेबल लगाई गई है। आपको मैं अंदर दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे टेबल लगी है, इस पे जो है बच्चे बैठते हैं और यहीं पे जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी सबक दिया जाता है उसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। और यहाँ पे बच्चे आराम भी महसूस करते हैं बैठने में, क्योंकि नीचे नहीं बैठाया जाता है, बच्चे ऊपर ही बैठते हैं टेबल पे। ये सारा इंतज़ाम है अब हम आपको दिखाएंगे ऊपर के हिस्सा, जो सेकंड फ्लोर है, वहाँ पे बच्चों लोगों को सोने के लिए जगह है। और ये रास्ता है ऊपर जाने का, तो इधर से रास्ता ऊपर जाने का है, तो इधर से ये रास्ता निकला है। और ये जगह है सोने के लिए, जहाँ पे यहाँ पे बच्चे लोग सोते हैं। और लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, उस्तादों के लिए जगह है और उस्ताद लोग ये पढ़ते भी है और बच्चों को पढ़ाते भी है। तो ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से है। और ये बाहर का हिस्सा है। यहाँ पे सामने जो है मस्जिद है जिसमें बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाजू में जो है वहाँ पे जो भी मीटिंग होता है वो है। और मुफ्ती साहब बुखारी शरीफ भी पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये सारा इंतज़ाम है यहाँ पे। और यहाँ पे चारों तरफ जो है ना आम के बगीचे हैं, चारों तरफ आम के बगीचे हैं। और यहाँ पे कोई शोरगुल नहीं है और बहुत ही अच्छे से बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और जो चाहे बच्चा वो पूरा करते हैं यहाँ पे अपनी। तो ये सब बातें हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया, तो अगर हो सके तो आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कीजिए और देखिए, समझिए और अपने बच्चे को एजुकेशन दीजिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये जो है जनरेटर है, देखिए यहाँ पे ये जनरेटर है। और यहाँ पे जो लाइट कट जाती है तो जनरेटर चालू कर दिया जाता है। तो ये सारा इंतज़ाम करके रखा गया है पहले से। और मदरसे तो आप लोग जानते ही हैं कि सभी आवाम के बदौलत मदरसे चलाए जाते हैं। और ये हजरत है, यहाँ का रूल्स और रेगुलेशन बता रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले आप लोगों से ये बताना था, आप जो इदारे में आए हुए हैं, इस इदारे का नाम आप बखूबी देखे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा बताता हूँ। ये इदारे का नाम जो है जामिया दारुल हबीब है, और इसको जो चलाने वाले जो ट्रस्ट है वो दारुल हबीब एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, इसके अंडर में ये मदरसा चलता है। और ये ट्रस्ट के अंदर और 8 मदरसे अलग अलग चलते हैं। पंढरपुर में भी है, और बीड़ में है, केज में है, पाथरी में है, औरंगाबाद में है, और मुंबई में भी अभी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। राजापुर में है, दसूर में है, और एक अभी इंशाल्लाह राजापुर मेन सिटी में भी इंशाल्लाह अभी हिप्स कैंपस शुरू होने वाला है। तो ये तमाम जो कैंपस हैं पूरा एक ट्रस्ट के अंडर में चलते हैं। और ये ट्रस्ट के जो मेन हेड हैं
जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ नहीं राजा पुर में रहते हैं, राजा पुर में जो हमारी ऑफिस है उसके ऊपर रहते हैं। अभी आप मुफ्ती साहब से मुलाकात किए, मुफ्ती साहब इन पूरे इदारों के प्रिंसिपल भी हैं और प्लस हमारी इस कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं। हमारे पास देखिए बच्चे 5वीं से लेके डिग्री एंड आगे उनके हायर एजुकेशंस वगैरह तक अवेलेबल है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एडवोकेट्स के भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर के भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और मास्टर्स वगैरह के भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो अपनी अपनी तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या होता है यहाँ से बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम बच्चों को दी जाती है, जिससे उनका मुस्तकबिल आसानी से मुकम्मल हो जाए और अपनी ज़िंदगी में वो एक अच्छे मुसलमान बने, एक अच्छे हिंदुस्तानी ने हमारे भारत देश के अच्छे नागरिक बने जो हर चीज़ को समझे। ये नहीं कि कहीं पर भी जाएं बुरा हलाल हराम की तमीज़ ना करते हुए उस चीज़ में कदम रखें, ये हम नहीं चाहते। और हम हमारे बच्चे को ये भी नहीं बताएंगे कि आप इस चीज़ को करो और इस चीज़ को ना करो। हर बच्चे को बराबरी से चीज़ सिखाना और आपस में जो मतभेद होता है ना, इस चीज़ को कम करना। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ता बताया हुआ है कि अच्छाई की तरफ दावत देना और बुराई से रोकना, ये उन लोगों को भी सिखाना और सबसे पहले सिखाने से पहले खुद अमल करना, ये तमाम तालीमात दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनका एक बच्चा आप लोगों के सामने है और एक मौलाना उनका बच्चा भी आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी इनका बच्चे ने तो माशाल्लाह एसएससी मुकम्मल किया, अभी अगले महीने जून में इनका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। नुमाया कामयाबी से वो कामयाब है, उसमें कोई शक नहीं है। और आज तक की दारुल हबीब की हिस्ट्री में अल्लाह के रसूल के फजलो करम से एक बच्चा भी यहाँ पर एकेडमिक स्टडी में फेल नहीं हुआ है। ताकि ऐसे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो घर पे रहते हुए 3-3 मरतबा 10वीं फेल हुए थे, लेकिन जब मदरसे में आए वो लोग यहाँ पे एक ही दफा में पास हो गए। जिनके वालिदैन को उम्मीद नहीं थी कि उनका बच्चा 10वीं भी पास करेगा, कि आज वो बच्चे डिग्री पढ़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह। ऐसे भी बच्चे यहाँ पर हमारे पास हैं। ये उन बच्चे कहते हैं कि भाई ये हमारी कोई ये बड़ी बात नहीं है, ये मदरसे की और उस्तादों की दुआएं हैं जी। और जो कुछ लोग ऐसे कि अभी इस साल जो बच्चे समझे नहीं आए, रिप्लेसमेंट होने वाले हैं, तो उनके हमारे माँ बाप से बात हुई तो बच्चे से उन्होंने ऐसा, उनका रिप्लेसमेंट ऐसा था कि उर्दू वगैरह बच्चे को जमती नहीं है, जिसकी वजह से 1 साल हमारे बच्चे का वेस्ट हो गया। तो उन लोगों से मैंने ये कहा आप कैसे वेस्ट कैसे कह सकते हैं, आपका बच्चा यहाँ पे 5 जगह नमाज पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर रहा था। अगर वेस्ट बोलता, अगर हमने आपके बच्चे को एक भी चीज कोई फैसिलिटीज इस बच्चे को दी और इस बच्चे को ना दी, ऐसा हुआ है क्या? आपकी गलती है कि आप सोच रहे हैं कि उसको उर्दू नहीं आती है, वो आप सोच रहे हैं कि उसको अरबी नहीं आती। पैदा होने के वक्त उसको इंग्लिश भी तो नहीं आती थी ना, इंग्लिश भी तो नहीं आती थी ना। फिर आप उसको 8 साल पढ़ाए, मेहनत की उसके पीछे, तब जाके आई ना। आप 1 साल में इमीडिएटली रिजल्ट पूछेंगे तो कहाँ से मिलेगा? वो बच्चे की भी ख्वाहिश नहीं, घर पे जाने के बाद में शैतान का वसवास हो जाता है, तो बच्चे को भी आने नहीं। घर में कैसा है, अम्मी ने कभी नमाज छूटे ना छूटे, यहाँ पे बच्चे जो हैं सुबह फजर नमाज से नहीं, तहज्जुद से शुरू होता है यहाँ पे मॉर्निंग का रूटीन, तहज्जुद से शुरू होता है। आप ये छोटे बच्चे जब आपको जब यकीन, आपका 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा अगर आपको तहज्जुद गुजार अगर आपको नजर आए तो ये बताइए एक माँ बाप के लिए कितना खुशी होती है। बहुत खुशी। अभी इनका बच्चा जो था हमारे आयन कुर्ची था पहले, जो भी हो, लेकिन अभी जब से 10वीं शुरू हुई पूरा चेंजेस होने लगा। इंसान का मेच्योरिटी आता है, बढ़ते से बच्चे, अभी बचपना होता है, बचपन में तो खेलना कूदना है, लेकिन जब मेच्योरिटी बढ़ता है तो आदमी सुकून होता है, साइलेंट होता है, अपने आप को समझने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक को समझने लगता है, और जो नेमतें मिली उस पर शुक्र अदा करता है। और शुक्र अदा करना कैसे, तो हम सजदे में जब जाएंगे वही शुक्र है अल्लाह का। हम मुंह से बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों मरतबा, लेकिन हम उसका शुक्र हकीकत में अदा करना है तो इबादत है, और इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज ही है। हमारा बच्चा अगर पंजगाना नमाज बेहतर तरीके से पढ़ने वाला बने उतना हमें काफी है। और जिंदगी में हम ये नहीं देखिए, हम हमारे बच्चों को यही बताते हैं कि हम मुसलमान जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत के लिए पैदा किया है बेशक, लेकिन आप पैसे के पीछे भी दौड़ना नहीं, पैसे के पीछे भी नहीं दौड़ना है। मुफ्ती साहब की एक मिसाल है कि पैसा जो है वो कुत्ते की मानिंद होता है। जो बचपन से हम सुनते हुए आए हैं मुफ्ती साहब की जबान से, पैसा जो है कुत्ते की मानिंद होता है। अगर आप गली कूचों में देखिए, अगर कुत्ते को देख के अगर आप भागेंगे तो कुत्ता आपके पीछे आता है कि नहीं आता है? और कुत्ते को देख के आप कुत्ते की तरफ भागेंगे, कुत्ता आपको देख के भागता ही नहीं भागता, बता डर के। तो वैसा है, बोले अगर इंसान कोई पैसे के पीछे भागेगा तो पैसा उससे दूर जाता है और दूर जाता है। अगर वो पैसे को देख के भागेगा तो पैसा उसके पास दौड़ के आएगा।
کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کے پاس قابلیت ہوتی ہے، قابلیت ہوگی تو پیسہ اس کے پاس ڈھونڈ کر آئے گا اس کو. یہ سب ہم بچوں کو یہاں پہ قابل بنانا ہمارا مقصد ہے کہ وہ زندگی میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہ ہو. بس یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. ہمارے پاس بچہ پڑھائی کرتا ہے تو دیکھیے 4 سے 5 کوالٹیز اس کے اندر آتی ہے. سب سے پہلا تو اچھا کمیونیکیشن کرنا سیکھتا ہے کہ کس آدمی کے ساتھ میں کس طرح بات کرنا. کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو اس کو کس طرح بات کرنا ہے، وہ کمیونیکیشن آج دکھا گیا تو بہت بہتر ہے. گالی کا جواب گالی کا نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہم نہیں سکھایا. ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ کس طرح دینا ہے وہ ہمیں الگ الگ طریقے ہیں وہ دو. پیار محبت سے دیں گے تو پیار سے اگر دے گا تو پتھر بھی موم بن جاتا ہے اگر پیار سے اس کو رکھیں گے تو. لیکن ہم تو انسان ہیں تو کمیونیکیشن سکل میں ہمارا بچہ جو اچھا اسپیکر بنتا ہے اور اس کو آنے والے لوگ جو بھی بڑے سے بڑے 4 لوگ میں اگر وہ بیٹھے بھی تو لوگ اس کی بات سننے کے قابل ہوتے ہیں. ایک پہلی بات ہو گئی. دوسرا جو ہوتا ہے یہاں پہ بچہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے پورے ایٹموسفیئر کو سمجھتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پورے نہیں بتا تو آدھا ہندوستان کے بچے ہمارے پاس پڑھائی کرتے ہیں. آدھے ہندوستان کی، جس میں راجستھان بھی ہو گیا، ممبئی بھی ہو گیا، مہاراشٹر پورا ہو گیا، کرناٹکا ہو گیا، کیرلا ہو گیا، آپ کا گوا ہو گیا. حیدرآباد کے بھی اسٹوڈنٹس تھے لیکن ان کو کینسر ابھی پونا ہو گیا. ہر جگہ کا کلچر معلوم پڑتا ہے، ہر جگہ کے لوگ معلوم پڑتے ہیں، ہر جگہ کی دوستی ہوتی ہے، ہر جگہ کی لینگویج معلوم پڑتی ہے، ہر جگہ کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس سے آدمی اور دماغ بڑھتا ہے. کنویں سے نکل کر وہ باہر تالاب میں آ جاتا ہے. تو بچے بھی سوچتے ہیں پونے میں اس طرح کا ماحول ہے، کرناٹک میں اس طرح کا ماحول ہے، اورنگ آباد میں اس طرح کا ماحول ہے، کولہاپور میں اس طرح کا ماحول ہے، کرناٹک میں اس طرح کا ماحول ہے، گوا میں اس طرح کا ماحول ہے، راجا پور میں اس طرح کا ماحول ہے. ماحول کے حساب سے اس بچے کو ہم اس جگہ پہ رہنے کا سکھاتے ہیں. ابھی دیکھیے میں اس کی مثال ایک آپ کو دوں. آج ہندوستان ابھی آپ لوگ اس میں دیکھے ہوں گے آپ کے جوان دوستوں میں، ہندوستان میں عالی شان رہتے ہیں وہی لوگ سعودی وغیرہ جا کے کیسے چھوٹے سے روم میں ایک روم میں 4-5 لوگ رہتے ہیں. وہ ان کی مجبوری ہے بول کے وہ لوگ رہتے ہیں، مجبوری ہے بول کے رہتے ہیں، خوشی سے نہیں رہتے ہیں وہ، ہے کہ نہیں. یہ مجبوری ان کو کیوں آئی وہ مجبوری ان کو؟ کیونکہ انہوں نے اپنا جو بچپنا تھا اس کو صحیح سے استعمال نہیں کی. اگر وہ صحیح سے استعمال کیے ہوتے تو آج ان کو یہاں پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے اللہ رب العزت ذریعہ معاش ہندوستان میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے. لیکن مجبوری آئی. آج خود کی ذمہ داری نہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے بول کے وہ دور وہاں پہ دھوپ میں تپتا ہے، ٹھنڈی میں روتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کے روتا ہوگا جو بھی ہو، لیکن مہینہ ہونے کے وقت میں گھر کے مین اکاؤنٹ میں جو ہے پیسہ بھجواتا ہے. کیوں؟ اس کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ رب اس کو پوچھے گا تو نے بچے کے لیے کیا کیا، تیری بیوی کے لیے کیا کیا، تو ہے نا، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. وہ یہی بات ہے. تو یہ تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد میں جب ہنر ہمارے پاس موجود ہو تو ہر چیز ہمارے پاس آتی ہے. پہلا کمیونیکیشن ہو گیا، دوسرا ایٹموسفیئر کے حساب سے چلنے کے لیے آپ کا بچہ پورا تیار ہوئے گا. تیسرا جو ہے جو کوکنگ کہتے ہیں، کھانا بنانا جو کہتے ہیں، ایک اچھا جو ہے خود نہیں تو 10 لوگ کو کھانے کے دیں، کم سے کم خود کا بھی پیٹ بھرنے کو انسان کو آنا چاہیے. کچھ نہ ملے زندگی میں تو کم سے کم اپنا بھی اگر وہ پیٹ بھرنے کی طاقت رکھے تو بس. اب یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو اگر 10ویں آنے سے پہلے اگر سمجھو کچھ نہیں خود اپنا پیٹ کھا پی کے رہ سکتا ہے، سامان اگر اویلیبل ہے تو بتاؤ کتنی خوشی کی بات ہے. گھر میں والدین کہیں کبھی کچھ ایمرجنسی چلے گئے تو بچہ کھا سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوگا. ایک تیسرا نے اچھے سے اچھا کھانا وغیرہ بنانا سیکھ جاتا ہے. کیوں؟ یہاں پہ بچہ ابھی ان کی آیان کو ہی دیکھ لیجیے، وہ کھانا بھی الحمدللہ بناتا ہے. پہلے کے بعد گھر میں امی سے پاس کام کر کے سیکھا ہوگا، لیکن پریکٹیکلی جب یہاں پہ چولہا ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاتھ میں یہ سب دیا جائے گا تو ہے نا، ابا بولتے چل بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب ابا نہیں ہوتے تو گاڑی کیسے چلائیں گے، ہے نا. ابا بولے بیٹا پہلا گیئر ڈال. یہاں پہ سچویشن ہے ڈائریکٹ اپنے آپ کے ہاتھ میں ڈائریکٹ کیا دیا جاتا ہے، لو آپ کے ہاتھ میں گاڑی لو، لے کے جاؤ، اکیلے لے کے جاؤ. ایسا حال ہے یہاں پہ، جس سے بچے کو سمجھ میں آتا ہے کون سے وقت میں کون سا گیئر ڈالنا ہے، کون سے وقت میں کیا دبانا ہے، برابر سمجھ میں آتا ہے، پورا A to Z سمجھ میں. چوتھا پھر کیا ہوتا ہے، جو ڈرائیونگ ہوتی ہے ہم ہمارے بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں. کیپیبل ہو گئے بچے، ڈگریز ان کا لائسنس وغیرہ جن کا ہو گیا تھا، ان بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں 2 ویلر 4 ویلر وغیرہ سکھاتے ہیں. اگر موقع ملے بچہ لائق ہے تو ہیوی گاڑی بھی سکھانے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے. کیوں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں ڈرائیونگ بھی اگر ہمارے پاس ہو تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی ایک ہو گیا. اور 5ویں بجے آپ کا بچہ ہندی جانے گا، مراٹھی جانے گا، انگلش جانے گا، اردو جانے گا، عربی، یہ 5 لینگویج آپ کا بچہ دارالحبیب سے پڑھنے کے بعد میں پورا معلومات اس کو یہ 5 لینگویجز کی ہو جائے گی. مجھے خود 6 لینگویج آتی ہے. اب میں الحمدللہ یہیں کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہی اسکول اسٹوڈنٹ میں. آپ 8ویں نہیں، یہ 4 میں نا، 8ویں میں کوئی بچہ ہے
نہیں میں آپ کو پچھلے سال سے بھی دیکھ رہا ہوں، اس سال بھی دیکھا ہوں وہ آپ کو، 90 یہ میں پچھلے گیا سال ہاں. میں یہاں پہ 13 سال کی عمر سے پڑھائی کر رہا ہوں. 13 سال کی عمر سے میں خود یہاں پہ آیا, یہاں پہ پڑھائی کرنا شروع کیا. یہی میرے پہلے استاد اور آخری استاد یہی ہیں. ابھی وہ میرے شیخ بھی ہیں پورا. اور ابھی میں اس ادارے کا پورا مینیجر ہوں. یہاں کا فائنینشیل مینجمنٹ دیکھتا ہوں اور لیگل ایڈوائزر بھی میں ہوں. اور الحمدللہ ابھی ایڈوکیٹ کا فرسٹ انٹرنس ایگزام مکمل کر کے ابھی میں فرسٹ ایئر پڑھائی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسے کئی ادارے ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا ہے ہمارے پاس قانون بھی ہونا چاہیے, معلومات بھی ہونا چاہیے. یہ بات ہمیں بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, سب کچھ آپ کو بڑھانا ہے, تو آپ لوگوں کو زیادہ صبر کرنا ضروری ہے. آپ والد ہیں, نہیں ہمارا بچہ نیک بنے, مسئلہ وہ نہیں ہے. حضرت آپ کا بچہ جب مدرسے میں آئے گا نا, مدرسے میں آئے گا تو 1 مہینہ ہو جائے گا نا, 1 مہینے سے 1-2-3 دن جب بچے سے الگ ہو کے جب آپ کا دل گزرے گا نا, کسی چیز میں بیٹا وہ لے کے آپ پانی مانگتے تھے, بیٹا پانی لے, پھر یاد آیا میرے بچے کو تو مدرسے میں چھوڑ دیا, تو یہ دل روتا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے. ٹکڑا ہونا تو بات صحیح ہے نا. تو صبر آپ کے بچے کو نہیں, صبر آپ کو کرنا ہے. اس کو بچہ تو فون کر کے ڈیلی بولے گا ابا نہیں ہو رہا ہے, بچہ بھی خوش ہے, سب خوش ہے. دیکھو بچہ الحمدللہ خوش ہے, بھائی ہم رہیں گے. لیکن جب تھوڑا تھوڑا رات گزرتی ہے, جب ماں باپ سے تھوڑا الگ الگ ہوتے, 1 دن رہے گا, 2 دن رہے گا, 3 دن رہے گا, 4تھے دن ہے نا اللہ رب العزت آزمائش بھی ڈالتا ہے. تھوڑا سمجھو کچھ بیماری دے دے گا, یا پھر سمجھو کچھ آزاری, کچھ تکلیف دے دے گا, جس کی وجہ سے اس کو فوراً ماں باپ کی یاد آئے گی. تو اس سچویشن میں وہ ماں کو, امی کو یاد ہے. امی ہوتے تو بخار ہوتی تو امی پٹی رکھتے, ہاتھ سے کھانا کھلاتے, ایسا بھی یاد آئے گا. پھر اس وقت میں اگر فون ملے تو امی میری طبیعت خراب ہے, آپ مجھے لے کے جاؤ, پھر فوراً ماں کا دل تڑپ گیا, پھر وہ آپ کو اوپر پریشر, آپ میرے بچے کو وہاں لے کے گئے, میرے بچے کو لے کے آؤ. پھر اس سچویشن میں آپ لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں. جھگڑا تو آپ نہیں کریں گے گھر میں, آپ اپنے اہلیہ کو تسلی دیں گے, تھوڑا صبر کرنا. سب آپ ہمیں کال کریں گے کہ استاد دیکھیے تھوڑا تکلیف ہے بچے کو, وہ کرو. یا پھر آپ کیا کچھ نہیں سمجھا, آپ کو پریشر زیادہ ہوا, گاڑی پکڑ کے آپ آئیں گے, بچے کو لے کے جائیں گے. اب صبر کس کا ٹوٹا؟ بچہ تو کامیاب ہو گیا, اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا, لیکن آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. پھر اسی لیے میں ہر پیرنٹس کو میرا یہی تسلی کہ بچے سے میں نہیں پوچھتا ہوں, بچے سے میں پوچھوں گا بھی نہیں بچہ تم یہاں پہ رہو گے بول کے. میں والد صاحب سے پوچھتا ہوں, والدین سے پوچھتا ہوں کہ آپ بچے کو یہاں رکھو گے کیا. اگر ان کا 100% شور اگر گارنٹی ہوتی ہے تو ہی میں بچوں کو لیتا ہوں, کیونکہ بچے جو ہیں وہ پانی کے مانند ہیں. آپ ان کو گول سانچے میں ڈالو تو گول بن جاتے ہیں, پلین اس میں ڈالو تو پلین بن جاتے ہیں, پلاسٹک میں رکھے تو پلاسٹک کا شکل, ڈبے میں رکھے تو ڈبے کا شکل, کپڑے میں ڈالو تو کپڑے کا شکل. بچے ہوتے ہیں ہاں, اسی وجہ سے. اب وہی بچے کو اگر آپ بڑے ہونے کے بعد میں ابھی ہمارے یوسف بھائی کو اگر ہم بولیں گے مدرسے میں ڈالو تو ان کے پاس ذمہ داری ہیں, 10 ذمہ داری ہیں ان کے پاس, کیسے کریں گے پھر وہ. یہ بات ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کریں. تو آنے والا جو 3 تاریخ ہے, 3 تاریخ جو ہے جمعہ, 3 تاریخ جمعہ وغیرہ پڑھ کے پھر آپ 4 تاریخ کو بھی آئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک بک لایا ہوں, میں آپ کا تھوڑا یہ لکھتا ہوں. میں تھوڑا ہمارے دارالحبیب کے کچھ رولس ریگولیشنس ہیں, اور یہ تھوڑا ماحول تھوڑا سا یہ ہونے کی وجہ سے اس سال کے رولس ریگولیشنس تھوڑا اسٹرکٹ ہوئے ہیں. جی بتائیے, جو میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلا بتایا جاتا ہے آپ کو, PDF میں ہے, PDF میں لائٹ بھی نہیں نا, کیونکہ آپ کو میں نے پرنٹ نکال کے دیے ہوتے. دیکھیے ملا, ہو گیا نا. لیکن سر سب ڈاکومنٹس بھی مل گئے, گھر پہ آ رہے ہیں, نکلتے ہیں, ملاقات بھی. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہاں. حافظ ہو گئے, ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کی وجہ سے تھوڑا گھر کی ذمہ داری, امی اور ان کی ایک بہن, وہ 2 لوگ ہی ہیں. تھوڑا حافظ وغیرہ ہونے کی وجہ سے پھر پڑھائی وہاں سے کنٹینیو کریں گے, یا پھر کچھ گاؤں میں سب میں کچھ جگہ معاش وغیرہ کچھ کروا کے, لیکن جس سے اپنی فیملی کو سدھارے. ابھی وہ بچے کی عمر کتنی بتا آپ کو؟ 19 سال کا. ابھی خود وہ کیرلا سے اکیلا آیا, اتنا ٹریولنگ کا جذبہ کہاں سے آیا اس کو. انسان زندگی ہر چیز سکھا دیتی ہے. کیرلا سے آیا وہ,
केरला से पढ़ते थे पहले, फीस बन गए इसी दस्तारबंदी में हुई। इनके बच्चे की दस्तारबंदी नहीं हुई क्योंकि उसके वालिद सीरियस हो चुका, आ नहीं पाया बच्चा वो, लेकिन अभी वो खुद वहां से आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आप सोचिए इतना जज्बा तो आ गया ना जिंदगी में, डर नहीं रहा, डर नहीं रहा। देखिए सबसे पहला जो रूल्स हमारे दारुल हदीस का है, औकात दर्स से कबल तमाम तलबा अपनी जरूरियात से फारिग होकर वक्त मुकर्रर पर दर्सगाह में पहुंच जाएंगे। क्लास जो टाइम टू टाइम है वो बराबर आप लोगों को, आपके बच्चे लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। बच्चे लोग सुन रहे हैं ना सब? सुनो। ये आपके उस मदरसे के लिए भी यही रूल्स हैं, यहीं से सब कुछ जारी किया जाता है। तलबा से मुलाकात करने वाले हजरात दौरान तालीम जहमत ना करें। या बच्चे क्लास में हैं, अगर कोई पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो उनसे मुलाकात करने का उस वक्त अलाउड नहीं है क्योंकि उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। तीसरा जो है, तालीम औकात में किसी तालिब इल्म को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अशद हाजत की जरूरत में ऑफिस की जानिब से तहरीरी इजाजतनामा जरूरी है। यानी पढ़ाई के वक्त में अगर बच्चे को कहीं बाहर जाना है कुछ वक्त के लिए, समझो कुछ जरूरत हुई, कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह लेना है या फिर किसी अन्य चीज की जरूरत थी, तो ऑफिस में आके वहाँ पे हम या फिर वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल रहता है, उनसे इजाजत लेके, वो भी तहरीरी लिख के इजाजत लेके उनसे जा सकते हैं, वो भी जरूरत अशद जरूरत है तो जी। सारे बच्चों के लिए इदारे का मखसूस सफेद लिबास पहनना जरूरी है। नमाज के वक्त में, क्लास के वक्त में वगैरह सफेद है, बाकी खाने के वक्त में आप लोग आराम करते वक्त में आप लोग पायजामा, कुर्ता कलरिंग या फिर टी शर्ट पहन सकते हैं। जीन्स वगैरह वो सब, जीन्स ट्राउजर्स ट्रैक्स वगैरह अवेलेबल है। बड़े बच्चे होंगे, हम जो 10वीं वगैरह पास होंगे, तो उन लोगों को लुंगी पहनने की इजाजत है। शरई वज़ा कतर में रहना हर तालिब इल्म के लिए जरूरी है। खुसूसन हनफी बच्चों के लिए एक मुश्त दाढ़ी लाजमी अम्र है। देखिए बताया कि जो शरीयत का एहतमाम है वो पूरा पाबंदी से करवाई जाएगी। अभी ये हनफी हजरात अगर अपनी दाढ़ी वगैरह छोटी वगैरह करा दो, हनफी मतलब हम ही सब, अभी कोई बच्चा समझो हनफी बच्चे से पूरा पढ़ाई मुकम्मल है। हनफी में कैसा है, एक मुश्त से दाढ़ी अगर कोई छोटी करता है तो वो हराम होता है। अभी अचानक इस बच्चे को कुछ स्कूल वगैरह गया था तो उसको कुछ ख्वाहिश हुई कि मैं इतना खूबसूरत बन के आऊँ, तो गया जाके दाढ़ी सेट करके आया, दाढ़ी पूरा मुंडा के आया, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जी। जो बच्चा बिना किसी उद्र माकूल के 15 दिन से ज्यादा मदरसे से गैर हाजिर रहेगा उसे खारिज कर दिया जाएगा। घर पे अगर समझो किधर चला गया या फिर इधर मदरसे में ही आ ही नहीं रहा, ना क्लास में आ रहा है ना किधर जा रहा है, कभी कोई पूछे तो कभी सोया हुआ है, कभी बीमार हूँ, कभी पैर दर्द हो रहा है, ऐसे कुछ भी मतलब जो जरूरत ही नहीं, ऐसे अल्फाज बोल के बहाना अगर बहानाबाजी करेगा तो 15 दिन तक देखा जाएगा, फिर उसको पेरेंट्स को बुला के यहाँ से हटा दिया। पिछले साल 2-3 बच्चों को ऐसे ही किया गया। मुतय्यना या तातील के सिवा बाकी दिनों में किसी भी तालिब इल्म को घर जाने की इजाजत नहीं है। अगर उधर माकूल है तो सदर मुदरिस की जानिब से तहरीर रुखसतनामा जरूरी है। बगैर इजाजत कोई तालिब इल्म जामिया से निकलने पर या भाग जाने पर जामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पेरेंट्स ने छुट्टियां देखिए यहाँ पे बकरीद के वक्त में मिलेगी और रमजान ईद के वक्त में मिलेगी, और अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या है, बकरीद और रमजान सब आगे आते जा रहे हैं, तो स्कूल के हिसाब से छुट्टी दी जाएगी। और छुट्टी का जो इत्तला है आप लोगों के, एक हफ्ता आप लोगों के मोबाइलों में मैसेज आएगा या फिर पेरेंट्स की उस्तादों की तरफ से आपको फोन आता है कि बच्चे को इस दिन से इस दिन तक की छुट्टी है, आप लोग को लाना ले जाना है। और अगर समझो इसके अलावा कभी कुछ इमरजेंसी हो गया, कभी कोई इंतकाल वगैरह हो गए खास, तो उसको इंतकाल हो गया तो फिर उस जगह पे कोई ना कोई या घर पे अगर इनका बच्चों का जाना जरूरी है, बुरा एक मिनट में आता आया एक मिनट में, तो उस वक्त में भेज सकते हैं आपको कि फला फला जो है जा सकते हैं। शादी मतलब चाचा की बेटी की उनकी नहीं, अगर घर में कोई भाई अगर सगा भाई की अगर शादी है तो 2 से 3 दिन की छुट्टी मिलती है। शादी के एक दिन पहले बच्चा जाएगा, शादी वगैरह मुकम्मल करके, वलीमा मुकम्मल करके अगले दिन निकल के आने का, ऐसा जी। वो भी तहरीरी होगा पूरा, ठीक है। और उसके अलावा जो छुट्टी रहेगी, बकरीद की छुट्टी जो रहती है वो 10 दिन की रहती है, रमजान की जो छुट्टी रहती है वो 1 महीने तक छुट्टी मिल जाती है। की छुट्टी नहीं, शादी की छुट्टी नहीं, और क्या भी ऐसा दूसरा कुंडे की इसकी छुट्टी नहीं। देखिए तमाम तलबा के लिए पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसे नशा आवरी चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह से ममनू है।
کوئی چیز بھی یہاں پہ نہیں ہوگی اور کوئی اساتذہ بھی اس چیز کا استعمال نہیں کرتے ہیں. ہمارے دارالحبیب میں چھوٹے اساتذہ سے لے کے بڑے اساتذہ تک کوئی بھی چیزوں کا استعمال نہیں کرے گا، نہ جامعہ کے اندر، نہ جامعہ کے باہر، نہ گھر میں، نہ اکیلے پن میں، کوئی نہیں کرتے الحمدللہ. یہ پورے استادوں کی گارنٹی ہے. جملہ طلباء کے لیے جامعہ کے املاک و جائیداد کی قدر اور حفاظت کرنا اخلاقی فریضہ ہے. یعنی جس طرح ہم گھر کی چیزوں کو سنبھالتے ہیں ویسے جامعہ کی بھی چیزوں کو آپ کو سنبھالنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، 1-2 منٹ میں جا کے کہ اصل و ضوابط کی پابندی لازمی ہے، خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی. یعنی جو بھی رولس ریگولیشنز ہیں وہ ہر بچے کو ماننا ضروری ہے جی. تو اگر اس کی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے تو بچوں کو جو ہے سخت کارروائی کی جائے گی. یعنی اس کی کارروائی جو خود مفتی صاحب ہی کرتے ہیں اور ایسے بچے کرتے بھی نہیں ہیں، بہت ریئر کیسز ہیں. نماز کے بارے میں، نماز با جماعت کی پابندی ہر طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے. ترک جماعت کے لیے کوئی غیر شرعی عذر مسموع نہ ہوگا. اگر کوئی بچہ جو ہے نماز تو جماعت سے ہی پڑھنا ہے، اگر وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا ہے، اگر وہ کہتا ہے میں نہا رہا تھا یا سونے کے لیٹ اٹھا، یہ سب نہیں. کچھ اگر خاص کچھ تکلیف تھی جو آپ اور ہم سمجھنے کی جیسی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے گی اس بچے کے اوپر. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ایسے بچوں کو 200 نفل پڑھواتے ہیں، 100 نفل ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے، زور سے لے کے اثر تک نماز پڑھنا رہتا ہے، ایسا رہتا ہے. تو بچے نماز چکانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز چکانا نہیں ہے، جماعت چکانے کی بات چالو ہے، نماز چکانے کی بات اور آگے آئے گی. ہر طالب علم کی اہل سنت والجماعت کے مسلک حق سے مکمل وابستگی ضروری ہے. جمہور علماء و خصوصاً جامعہ کے اسلاف کے فکر و عمل سے مکمل مطابقت اور ہم آہنگی رکھیں اور اس سے کسی بھی قسم کا انحراف نہ کریں. یعنی یہاں پہ جامعہ میں جو ہے یہاں پہ وہابی ہو، تبلیغ ہو وغیرہ نہیں چلتا ہے. سنی مسئلے کے تمام بچے پڑھائی کرتے ہیں الحمدللہ. استاد ایک الگ روٹ میں، بچے الگ روٹ میں، ایسا نہیں. کئی مدارسوں میں نے اب جو بڑے بڑے جامعہ ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا ہوں استادوں کا الگ روٹ ہوتا ہے، بچوں کا الگ روٹ ہوتا ہے. حیدرآباد میں نے دیکھا، حیدرآباد میں کیا ہوتا ہے، حیدرآباد کے جو جامعہ نظامیہ کے علماء کرام ہیں وہ بریلوی جو کہتے ہیں نا، بریلوی لوگ ان کو تھوڑا مانتے نہیں، بریلوی علماء کرام کو مانتے نہیں. تو اس ادارے میں بریلوی کے بچے بھی پڑھائی کرتے، بریلی سے آنے والے، وہاں سے پڑھ کے آنے والے استادوں کے خلاف رہتا ہے ان کا. استاد یہ بولیں گے تو وہ اپنا جو ہے وہی کرتے ہیں. ایسا معاملہ یہ سب یہاں پہ نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک ہی طرح سے بتایا، یہاں پہ الحمدللہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا عمل ہوتا ہے. یہاں پہ بتایا یہ نہیں بولیں گے تم یہ نہیں کرنا، یہ نہیں. یہاں پہ جو ہوگا خواجہ غریب نواز کی چھٹی سے لے کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے عروج تک کو بھی بہت ہی اچھے سے نیاز و ترقی کے ساتھ میں یہاں پہ منایا جائے گا الحمدللہ. بچوں کی جب امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا عرس ہوتا ہے تو اس وقت یہاں پر بچوں کے لیے ہم تقریری پروگرام رکھتے ہیں. بچے ان کے بارے میں سوانح زندگی، حیات زندگی بتاتے ہیں، ان کے علم کے بارے میں تقریر وغیرہ کرتے ہیں جس میں انگلش ہوتا ہے، مراٹھی ہوتا ہے، اردو ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے. اطراف کے لوگ آتے ہیں، نیاز خوانی وغیرہ ہوتی ہے، فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، ان کی مولد شریف پڑھتے ہیں. یعنی ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کھایا گیا جائے گا. جی اعلیٰ حضرت کی کتابیں پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سے لائبریری پورا ایک سیٹ انہی کے حساب سے بھرا ہوا ہے. اور اساتذہ جامعہ سے عقیدت و محبت اور دل سے ان کی عزت و احترام تحصیل علم اور استفادہ کی اولین شرط ہے. لہذا ہر طالب علم کا فرض یہ ہے کہ وہ تمام اساتذہ کا انتہائی احترام کریں اور ان سے قلبی وابستگی پیدا کریں، اگرچہ وہ براہ راست اس کے استاد نہ ہو. مطلب کیا ہوتا ہے، ابھی مدرسے میں جو ہے 9 سے زیادہ اساتذہ یہاں پر پڑھائی کرواتے ہیں. حفظ کے استاد الگ ہوتے ہیں، اعدادیہ کی کتاب الگ ہوتے ہیں، فضیلت کے الگ ہوتے ہیں، اور رابعہ وغیرہ کے لیے بڑے بڑے استاد ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. تو
ایسا نہ ہو ابھی یہ بچہ میرے پاس پڑھائی کرتا ہے تو اس کے اوپر لازمی نہیں کہ وہ صرف میری عزت و احترام کرے, سب کو اس پر لازم ہے کہ وہ پورے 9 اسٹاف کی بات بھی سننا اور وہ 9 استادوں کی بات کے حکم کی تعمیل بھی کرنا اور ان کا عزت و احترام کرنا اس بچے کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے. ہر طالب علم کے لیے اخلاق و اعمال, صورت و سیرت, وضع قطع اور لباس میں صلح امت کی اتباع ضروری ہے. سگریٹ پینا, انگریزی بال رکھنا, داڑھی منڈانا یا خلاف شرعی کٹانا قطعاً ممنوع ہے. اپنے ساتھیوں یا ملازمین جامعہ سے لڑنا جھگڑنا, بد کلامی یا بد اخلاقی سے پیش آنا, ایک دوسرے کی چغلی, عیب جوئی, غیبت, مذاق اڑانا, بےہودہ مذاق کرنا بدترین عیوب ہے. اس سے اجتناب کرنا ہر طالب علم پر فرض ہے. جی سر, بے شک. جی. ہر طالب علم کو اپنی شکایت اور ضروریات منتظمین اور اساتذہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے. اگر کوئی ساتھی زیادتی کرے تو خود جواب دینے اور بدلہ لینے کی کوشش ہرگز نہ کریں, بلکہ ناظمین اور اساتذہ کرام کے سامنے پیش کر کے چارہ جوئی کریں. ٹھیک ہے. خود سے, جیسے ابھی یہاں کے گورنمنٹ کہتی ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے, ویسے یہاں کا بھی وہی جو ہے اساتذہ کریں گے بس. اور ایسا کوئی ہوتا بھی نہیں کہ بڑے بچے چھوٹے بچے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن ریئر کیس انسان کا نفس ہے وغیرہ وغیرہ. عرفان اذان دیے, اذان دے دو وضو کر کے, پھر نماز کے لیے چلے جائیں گے یہاں سے فوراً. سبق سے غیر حاضری جرم ہے اور ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہے. ایسی شدید ضرورت میں جو سبق قضا کیے بغیر نہ پوری کی جا سکے, خود چھٹی کی درخواست دفتر کو دینا ضروری ہے. کسی کے ہاتھ درخواست بھیجنا یا فون پر اطلاع کر دینا ہرگز کافی نہ ہوگا. اسی طرح بیماری کی درخواست اس وقت منظور ہوگی جب سبق میں شرکت ناممکن یا زیادتی مرض کی موجود ہو. دارالاقامہ میں رہنے والے طلباء کی درخواست اس وقت تک منظور نہ ہوگی جب تک ناظم دارالاقامہ کی دستخط نہ ہو. باہر رہنے والے طلباء کو اپنے سرپرست اور پھر کلاس کے نگران استاد سے دستخط کروا کر درخواست پیش کرنی ہوگی. ابھی کیا ہوتا ہے, اسٹاف یہاں پر ہوتے ہیں, دفتر الگ ہوتا ہے, دفتر میں ایک الگ اسٹاف ہے, مینیجر طور پہ کبھی ہم ہوتے ہیں یا پھر ہمارے انڈر میں ایک وہ رہتے ہیں, تو وہ بچہ بھی بیمار ہے تو وہ اپنے استاد کو بتانا ضروری ہے. وہ ایک ہی کلاس ہوتی ہے اعدادیہ, ابھی اسکول میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ہوتا ہے, یہاں پہ اعدادیہ اولا ثانیہ کلاسز, ان کے کلاس ٹیچرس ہیں. وہ ابھی یہ بچہ اولا کا ہے, یہ اعدادیہ کا, یہ اولا ثانیہ کا ہے, تو یہ بچے کو اپنے استاد ہے, وہ استاد کو اطلاع دینا ہے, وہاں سے ان کو لیٹر لے کے سگنیچر کرنا ہے, پھر وہ آفس میں جمع کرنا. وہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا. اب یہ سمجھو بچہ گھر پہ چلا گیا تھا, چھٹی پڑی تھی, گھر پہ گیا تھا تو بیمار ہو گیا, تو فون کر کے میں بیمار ہوں یا وغیرہ ہوں تو نہیں چلے گا. وہ کیا ہے, ان کے پیرنٹس یا پھر کوئی بچہ آ کے یہاں پہ وہ دینا ہے جس سے اس کا کیا جائے. اگر زیادہ ہی تکلیف ہے, ایک دم زیادہ تکلیف ہے, تو ان تمام چیزوں میں جو ہے کچھ ایکشن نہیں, جو مقتضی حال کے مطابق کرنے کی پوری اجازت ہے. بس آتے وقت میں جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ جو بھی رہتا ہے لائے تو کافی ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. جو طالب علم مطالعہ اور تکرار میں کوتاہی کرے گا, تنبیہ کے بعد بھی اگر باز نہ آیا تو اس کو سزا دی جائے گی. یعنی فوراً نہیں, پڑھائی کر کے نہیں آ رہے بول کے تم فوراً استاد یہاں پہ مارتے نہیں, کوئی استاد نہیں مارتے. بچوں کو پوچھتے ہیں تم کو نہیں سمجھا گیا پچھلے کا سبق, بچہ نے بولا نہیں مجھے نہیں سمجھا استاد, پھر استاد پوچھتے ہیں پھر آپ کل کیوں نہیں بولے, چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تمہارے لیے اور ایک بار سمجھاتا ہوں. پھر سمجھانے کے بعد میں اس کو پرسنلی بلا کے سمجھائیں گے. اگر بچے نے کہا اپنی زبان سے ہاں مجھے پورا سمجھا تو اس کو چھوڑیں گے. اگر وہ سمجھا بولا پھر اگلے دن آیا واپس بولا مجھے نہیں سمجھا تو پھر اس پر سزا دی جائے گی. اور یہاں پہ اساتذاؤں کو بھی جو ہے مفتی صاحب کے بغیر اجازت کے سزا وغیرہ دینے کی کاروائی کرنا ممنوع ہے. مفتی صاحب ہی اس بچے کو پہلے دیکھیں گے, کیونکہ دیکھو بچہ الگ الگ کوالٹیز کا ہوتا ہے, کوئی ہائی آئی کیو والا ہوتا ہے, کوئی کم والا ہوتا ہے. تو اس لیے استادوں کو بھی تنبیہ دی گئی کہ تم بچوں کو ایک بار نہیں ہو تو 2 بار پڑھاؤ, 2 بار نہیں ہو تو 3 بار پڑھاؤ, 3 بار نہیں تو 4 بار پڑھاؤ. ایسے کرو, بچہ پڑھے گا اس کے دل پہ لگنے کی طرح آپ لوگ پڑھاؤ. ایسا اساتذہ کو تنبیہ دی گئی. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو تمام اساتذہ جو ہے ڈائریکٹ مفتی صاحب کے سامنے بھیجتے ہیں. مفتی صاحب کیا کرتے ہیں, پھر بخاری کلاس میں بٹھاتے ہیں, انہیں ڈائریکٹ پہلی سے کہ آخری کلاس ہوگی, پھر ایسا ہوتا ہے. طلباء کے لیے سیاست, جلسہ, جلوس وغیرہ میں شرکت ممنوع ہے. جو طالب علم کسی سیاسی جماعت یا غیر تعلیمی سرگرمی میں ملوث پایا گیا اسے خارج کر دیا جائے گا.
کل میں اس نے آ کے بولا میں کانگریس والا ہوں شیو سینا والا ہوں میں بی جے پی والا، ایسے کچھ بھی نہیں. مدرسے کے اندر میں رہ کے سب چلے گا، ایسے ذرا بھی الگ الگ کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. چونکہ جامعہ طلبہ کی تمام ضروریات کی کفالت کرتا ہے، اس لیے طلبہ کا فرض ہے کہ وہ اپنا تمام تر وقت یکسوئی کے ساتھ تحصیل علم میں صرف کرے اور اپنی حوائج و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی اور ذرائع کی جستجو نہ کرے. دیکھیے یہاں پہ دارالحبیب میں اس ادارے میں کھانے وغیرہ کی کوئی بھی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کہیں گے مجھے یہ کھانا ہے وہ نہیں، یہاں پہ اچھے سے اچھا چیز یہاں پہ دیا جاتا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. رمضان سے بھی کئی گنا بہتر جو ہے ہر سال رمضان ہفتے میں 3 دن یہاں پہ نان ویج رہتا ہے اور 4 دن ویج رہتا ہے. نان ویج بھی کیا بکرا رہے گا، مرغی رہے گا، مچھی رہے گا ایسا. اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے جو حیدرآباد میں آپ مندی دیکھے ہیں یا بریانی دیکھے ہیں وغیرہ یہاں پہ بنتی ہے. ایک وقت میں جو ہے کم سے کم 15 کلو چاول یہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے. اور بریانی وغیرہ ہے تو 20 کلو چاول یہاں پہ لگتا ہے، پر 20 کلو چکن یا مٹن یا پھر یہ. اور بکرا جب ہم بناتے ہیں تو پورا کا بکرا ہی ہم خرید کے لیتے ہیں، وہ بھی اچھے سے خرید کے ہم آپ خود ذبح کر کے اس کو ہر چیز ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں، اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے نا. 100% حلال. اور ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ کا استعمال 1 روپیہ بھی نہیں کیا جاتا ہے. 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اس میں کیوں وجہ ہے؟ اس میں سعادات بھی پڑھائی کرتے ہیں، یہ مدرسے میں سعادات بھی کھانا کھاتے ہیں، اساتذہ بھی کھانا کھاتے ہیں. ابھی آپ لوگ آئے تو آپ بھی کھانا کھائیں گے. اس میں کوئی زکوٰۃ والا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اللہ جاننے والا، لیکن وہ کھایا تو کھلانے والے تو ہمیں نا، ہم جواب دینا پڑے گا. کھانے والے کی کیا غلطی ہے؟ تو اس لیے زکوٰۃ کا 1 روپے بھی کھانے میں بچوں کے استعمال نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. دارالاقامہ میں مقیم طلبہ کے لیے عصر و مغرب کے درمیان وقت کے علاوہ کسی بھی وقت دارالاقامہ سے باہر جانے کے لیے ناظم دارالاقامہ سے اجازت لینا ضروری ہے. اب بچے کو سمجھو آیا سنڈے وغیرہ وقت میں کچھ ضرورت کیا چیز ہوئی تو عصر اور مغرب کے بیچ میں جو آدھا 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ ملتا ہے اسی کے وقت میں جانا ہے. اسی کے وقت میں جائے اپنا جا کے جو سامان وغیرہ لے کے آئے یہاں پہ واپس آ سکتے ہیں. لیکن وہ بھی ضرورت پڑتی نہیں، یہاں پہ ہر چیز کا اویلیبل ہی کروا کے دیتے ہیں اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. جو طلبہ سیر و تفریح احباب کی ملاقات و غیر ضروری مہمان نوازی میں اپنا وقت ضائع کریں گے، تنبیہ کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آئے تو خارج کر دیے جائیں گے. دارالاقامہ میں بغیر اجازت کے مہمان ٹھہرانے کی اجازت ہرگز نہ ہوگی. اجازت لینا ضروری ہے. مہمان آ رہے ہیں، بچے کی یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ مہمان کی تم کو ضرورت نہیں ہے، یہ بھی پھر بھی آ کے اگر وہ کلاس چھوڑ کے درس چھوڑ کے اگر آ کے وہ کر رہا ہے تو اس کو تنبیہ دی جائے گی، بچہ مت کرو، آپ اپنی کلاس میں جاؤ. 1 بار 2 بار 3 بار پھر بھی اگر وہ کنٹینیوس کیا تو اس کو بلائیں گے، پیرنٹس کو بلائیں گے، بھیج دیں گے. یہاں پہ مار کاٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، مارنا توڑنا ایسا کچھ نہیں. جو ہے پیار محبت سے سمجھائیں گے. نہیں ہوا آپ کو فون آئے گا سمجھائیں. بچے کو تو دیکھو انشاءاللہ آج تک ہمارے دارالعلوم کی کیٹیگریز میں ہمارے دارالعلوم میں کئی بچے آئے لیکن پیرنٹس کو تو ابھی تک فون گیا نہیں. بچے جو ہیں پیار محبت سے ہوتا ہے. مفتی صاحب کے پاس جانے کے لیے بچے تھوڑا پہلے ہی کتراتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ مفتی صاحب کی جب نگاہ پڑتی ہے تو بچہ ادھر ہی صحیح ہوتا ہے جی، تو تکلیف نہیں ہوتی. اقامت اذان دے دیا بچہ، یہ سنت ادا کریں ابھی ختم ہو جائے گا ہمارا. ہر طالب علم کو چاہیے کہ صفائی و ستھرائی کا بھرپور اہتمام کرے. بالخصوص جمعہ کے دن غسل کرنے اور کپڑے بدلنے سے پہلے اپنے کمرے اور برآمدے کو صاف کرے. کوڑا مقررہ جگہ کے علاوہ کہیں نہ پھینکے. درسگاہ، کمرہ اور برآمدہ کو خراب کرنا گندا نہ کریں. دیواروں پر نہ لکھے. پتھر اور ڈھیلے لے کر بیت الخلاء میں نہ جائیں. پانی سے استنجا کرے. برتن یا کپڑے دھونے کے بعد اس جگہ کو صاف کر دیں. اپنے کمرے کی تمام چیزوں کو سلیقہ اور قرینہ کے ساتھ رکھیں. غرض صفائی، شائستگی، تہذیب و اخلاقی و دینداری کی مثال نمونہ پیش کریں. یعنی بچہ جو ہے پورا ہر چیز کا اہتمام یہاں پہ کیا جائے گا. کوڑا کے لیے اس کے روم پہ ڈسٹ بن رکھا جائے گا جس سے وہ وہیں پہ ڈالے، پھینکے نہیں، اوپر سے ڈائریکٹ بھی نہیں پھینکنا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. پلیٹ وغیرہ دھونے کی تو انشاءاللہ اس طرح تکلیف نہیں ہوگی. کپڑا وغیرہ اپنا دھونا رہتا ہے، دھونا ہے، سکھانا ہے، اٹھا کے اس کو اپنے اس میں رکھنا ہے. انشاءاللہ واشنگ مشین کا دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بلڈنگ اگر ہماری تیار ہوتی تو اس طرح پورا لانڈری سسٹم کرنے کا پلان تھا، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو پائی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں کہتے ہیں نا کسی نے کسی کے خوش قدم کی کچھ بات ہوتی ہے جس سے ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس سال اگر ہو گیا مکمل تو اس ایریا جو ہے لانڈری سسٹم ہو جائے گا اور یہاں پہ بچوں کو رہنے کے لیے اچھے سے پورا دیا جائے گا. بچوں کو پورا سسٹمیٹک پورا آسانی سے ہوگا. کسی نہ کسی کی دعائیں ہوں گی. بچے دعا کرتے ہیں، 1-2 بچے نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس 600 تک بچے دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے.
کیونکہ ہمارے 8 ادارے ہیں الگ الگ. یہاں پہ ہی 100 ابھی اس سال ملا ہے تو ابھی کم سے کم 150 تک بچے جائیں گے. وہ مدرسے میں 60-70 بچے پڑھائے, اور ایک مدرسے میں 60. گوا میں آپ کے واسکو میں بچیاں پڑھائی کرتے ہیں, آنا جانا رہتا ہے. ظہر کے بعد آتے ہیں, شام تک مغرب کے بعد وہ لوگ اپنا اپنا گھر پہ چلے جاتے ہیں. سب دعائیں خیر میں کرتے ہے ہیں. کیا؟ ہاں واسکو میں ہے. بچیوں کے لیے ہے, آنا جانا آنا جانا رہتا ہے, لیکن وہ سب 10ویں کے اوپر کی بچیاں, 10ویں کے اوپر کی بچیاں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کو اس کے علاوہ کچھ اگر دماغ میں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں, بچے بھی پوچھ سکتے ہیں. ایسا رہے گا بچوں کا ایک استاد یہاں پہ کھیلنے کا کب رہے گا, ایسا کچھ ہے سوال؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب